الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب انہیں فرما دیجئے اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے میرے قریب آنا چاہتے ہو تو پھر انہیں فرما دیجئے میری اتباع کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر تمہیں اللہ کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ خود ہی تمہارے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین تو ہر کسی کی شاعت سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر جب کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو پھر وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر کسی کے قریب ہے، مگر بندہ ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب سے یہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میری اتباع کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو، میرا فرامین پہ عمل کرو، اس وقت جب حضور نے ارشاد فرمایا تو کچھ ایسے لوگ تھے وہ کہنے لگے تو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ہم تو پہلے اللہ کے قریب ہیں اور ہم تو پہلے ہی رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا انہیں فرما دیجئے جب تک یہ تمہاری چوکھٹ پہ نہیں آئیں گے، جب تک یہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، جب تک تمہاری فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ بھی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ جب یہ تمہاری چوکھٹ پہ آ جائیں گے، تمہاری فرما برداری کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تو پھر ان کو
کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے محبوب کی ہر چیز اتباع کرتی ہے، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے، حضور کی اتباع کرتی ہے۔ بہت ساری روایات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ حکم صرف اور صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پوری کائنات والوں کے لیے، جمادات، حیوانات، شجر و بھجر، ہر کسی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جو میرا محبوب کہتا ہے، جو میرا محبوب اشارہ کرتا ہے، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اس سے آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کو اشارہ کیا ہے، آپ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ فوراً جڑیں اکھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں تو سورج پلٹ کر اثر میں آ جاتا ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اتباع کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، حضور کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون میرے محبوب کی خدمت کرے گا، کون یہ شرف حاصل کرنا چاہے گا؟ تو پرندوں نے کہا، اے مالک مولا، یہ محبوب ہمیں عطا فرما، ہم اس کی خدمت کریں گے، جیسا خدمت کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس خدمت کا شرف ہم نے حلیمہ سعدیہ کو عطا کر دیا ہے۔ پھر بادلوں نے عرض کی، مالک مولا، اس محبوب کو ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اس کی خدمت کریں گے اور اسے لیے لیے پھریں گے، جیسی خدمت کرنے کا حق ہے اس کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی خدمت کا جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چن لیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرے گی۔ اسی طرح فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، اس محبوب کو ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اس کی خدمت کریں جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے۔ ان کو مشرق و مغرب کی سیر کروائیں گے، ان کو ہم جگہ جگہ پہ لے کر جائیں گے۔ اے مالک و مولا، یہ محبوب ہمیں عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خدمت کا شرف میں نے حلیمہ سعدیہ کو عطا کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے اور والہانہ محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ اس مقام پر تشریف لے کر گئے اور آقا کریم علیہ السلام وہاں پر استراحت فرما رہے ہیں، آپ لیٹ گئے۔ اسی اثنا کے اندر ایک صحابی حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، اسی اثنا کے اندر ایک درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں بڑا پریشان، بڑا حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب بیدار بھی، بے چین بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ استراحت سے بیدار ہوں تو میں آپ سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت آپ کی خدمت میں کیا لینے آیا ہے؟ جبکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جان رہے ہیں کہ
کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، آپ استراحت فرما رہے تھے، یہ کیوں آیا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا علم، میں تو سو رہا تھا، تمہیں پتا ہو کیا لینے کے لیے آیا ہے، تم جانتے ہو، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میں تو سو رہا تھا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، بڑا بے چین تھا، بڑا بیزار تھا، اور آج اس نے دیکھا کہ میں اس کے قریب آرام فرما ہوں، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک و مولا، تیرا محبوب میرے قریب آیا ہے، مجھے اجازت عطا فرما، میں تیرے محبوب کو سلام کر کے آنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اور کلام کیا کیا ہے، استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حضور جانتے ہیں کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کلام کیا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت دی کہ اے مالک و مولا، تیرا محبوب قریب آیا ہے، تیرا محبوب میرے نیڑے آ گیا ہے، اے اللہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں چل کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے بدن میں تھا، اس وقت جتنے درخت تھے جہاں سے میں گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتے تھے، اور ان درختوں کو آج بھی میں جانتا ہوں کہ کون کون سے درخت مجھے سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مقام سے گزرتے جاتے، اس مقام سے جو بھی درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتا، آپ کو سلام عرض کرتا، اور کچھ شاخیں آپ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتی تھی۔ گویا کہ حضور کا ادب یہی ہے کہ جب حضور تشریف لے آئے تو سروں کو جھکا لیا جائے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، ویران رستہ ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، تو اچانک آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تعجب میں پڑ گئے، کوئی تو نظر نہیں آ رہا کہ سلام کون کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون سلام عرض کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں کوئی بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا، مگر سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فلاں پہاڑ، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا دیوانہ ہے، وہ پتھر مجھ پہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے۔ وہ درخت، وہ پتھر مجھ پہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ایک گدھا جس کا نام یزید بن حشام تھا، خیبر فتح ہوا تو اس وقت یہ گدھا مال غنیمت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس نے کلام کیا۔ سیاہ رنگ کا گدھا تھا مگر مقدر اس کے چمکدار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام یزید بن حشام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض
مدارج النبوہ کے اندر 70 کا ذکر ہے کہ وہ 70 ایسے گدھے، 70 ایسے درات گوش جن پر انبیاء نے سواری کی ہے، ہر گدھے میں نبی نے سواری کی ہے، اور ان کی نسل میں سے میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آخری ہیں، میں بھی اس نسل میں سے آخری ہوں اور آپ بھی آخری ہیں۔ گویا کہ وہ گدھا بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آخری ہوں اور نبیوں میں آپ بھی آخری ہیں۔ یہاں کلمے پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہاں اس کا یہ گدھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شعور عطا فرما دیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جد میں سے 70 ایسے گدھے ہیں جس پر انبیاء نے سواری کی، اور میں آخری ہوں جس پر آپ سواری کریں گے، اور آپ بھی نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ حضرت حماد نے، کیونکہ حضرت حماد اس لیے کہ اس کو حضور سے نسبت ہو گئی، حضرت حماد نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری ہوں، حضور میں یہودی کے قبضے میں تھا، وہ میرا مالک تھا، مگر مجھے علم تھا کہ میری پشت پر آپ بھی سوار ہونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا تھا کہ میری جد میں سب جتنے بھی گدھے ہیں سب پر انبیاء سوار ہوئے، اور مجھ پر بھی نبی نے سوار ہونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا تھا کہ آپ نے مجھ پہ سوار ہونا ہے، جبکہ میں یہودی کے قبضے میں تھا۔ یہودی جب بھی مجھ پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اس کو نیچے گرا دیتا، کہ میں نے اپنی کمر اس یہودی سے بلید نہیں کی کہ وہ مجھ پہ سوار ہو، اس پہ سوار ہو جس پہ نبی نے سوار ہونا ہے، میں اس کو نیچے گرا دیتا۔ اب اس کے عوض وہ کیا کرتا؟ مجھے سزا دیتا، مجھے ڈنڈے مارتا، مجھے بھوکا رکھتا، مجھے اذیت پہنچاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذیت برداشت کر لیتا، بھوک برداشت کر لیتا، مگر اسے کبھی بھی اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونے دیا۔ جب بھی وہ سوار ہونے لگتا میں اس کو نیچے گرا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ذرا اس چیز کو تصور تو کیجیے کہ یہ ایک گدھا دراز گوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنا پیار کر رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے عشق کے اندر یہ ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، یہ بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، اذیت بھی برداشت کر رہا ہے، مگر اس یہودی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے رہا۔ میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ گدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی والہانہ محبت اور عشق کر رہا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تیرا نام ہے یزید بن حشام۔ اس نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا یا یزید بن حشام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب تیرا نام میں تبدیل کر رہا ہوں، تیرا نام یعفور ہے، تیرا نام یعفور ہے، اور تجھے میں اپنی خدمت میں قبول کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرماتے رہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، جب تک آپ کا وصال ظاہری نہیں ہوا، اس پہ سواری فرماتے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور کیا کام لیتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو بلانا ہوگا، جب بھی کسی صحابی کو طلب کرنا ہوگا، اس گدھے یعفور سے فرماتے کہ جاؤ میرے فلاں صحابی کو لے کر آؤ۔ اب یہ گدھا، یہ یعفور اس صحابی کے مقام پہ جاتا، اپنا سر مارتا، صحابہ باہر آتے اور اس کو حضور کا پیغام سناتا، اور کس انداز سے سناتا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوتا ہوگا، یہ رسول ہی جانتے ہیں، یہ
یعفور کو یوں پیغام دیا، حضور کا پیغام سن کر وہ صحابہ کو بلاتا رہا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، وقت گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا، وہ گدا وہ یعفور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور کے آستانہ اقدس میں حاضر ہوتا، مگر حضور کا دیدار نہیں ہوتا، حضور کو دیکھ نہیں پاتا، حضور کا دیدار نہیں ہوا، بے تاب ہو گیا، بے چین ہو گیا، فراق کے اندر کانپنے لگا، کھانا پینا چھوڑ دیا، حضور کے عشق کے اندر، حضور کی محبت کے اندر حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب کیا کیا؟ آخر کار اس نے کنویں پہ جا کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ یا رسول اللہ اب آپ کا رخ زیبا مجھے نظر نہیں آتا، یا رسول اللہ میں کس طرح وقت گزاروں، یا رسول اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں کیسے وقت گزاروں۔ اس گدھے نے کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر، کیسی محبت تھی یار، کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا حضور کے ساتھ۔ کاش 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 اس یعفور نامی گدھا اس جیسا پیار ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس جیسی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کیسی محبت تھی حضور کے ساتھ، کیسا درد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز حضور سے عشق کرتی ہے اور والہانہ عشق کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ بڑے پریشان حال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال ہیں، بڑا گندا حال ہے اور چہرے کا رنگ زرد ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تکلیف ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سر میں درد ہے نہ بخار ہے، بس اچانک میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، پیاس بجھا دیتا ہوں، غم غلط ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ جب قیامت میں آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا تو مقام بڑا اعلیٰ ہوگا، آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور نہ جانے میں کہاں پڑا ہوں گا۔ اس وقت جب مجھے پریشانی ہوگی، جب آپ کے دیدار کی طلب ہوگی، پھر میں کیسے آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ یہاں تو جب میں دیدار کا طالب ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، تو تب کیا کروں گا؟ بس اس پریشانی نے مجھے رلا دیا ہے، میرا ایسا حال کر دیا ہے، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اے محبوب اس کو فرما دیجئے، اپنے زبان کو کہہ دیجئے، سارے صحابہ کو کہہ دیجئے، ہر کسی کو اعلان کر دیجئے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ساتھ عطا فرمائے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمائے ہیں۔ انعام کس پر عطا فرمائے ہیں؟ انبیاء پر، صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر۔ تو یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
غلام کو کہہ دو غم نہ کرو، جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا، جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری ہے تیری قیامت کے لیے؟ تجھے قیامت کی فکر پڑ گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں، قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرض تو صحابہ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ فرض نماز، فرض حج، فرض روزے، زکوٰۃ صحابہ نے کبھی چھوڑے نہیں ہے، مگر وہ نفلی عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی تیاری نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ قیامت کی کیوں فکر پڑ گئی؟ پوچھ کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، بس مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس بات پہ قائم رہنا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ حضور نے نمازوں کا ذکر نہیں فرمایا، عبادت کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم اس بات پہ قائم رہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اب قیامت والے دن تیرا حشر میرے ساتھ ہی ہوگا، جہاں میں ہوگا وہاں تو ہوگا۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ عقیدہ یہ حضور کی محبت ہے، اعتقاد حضور کی محبت ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس دل کے اندر میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کریں کہ یا رسول اللہ جب فرشتے مجھ سے میرا دین اور ایمان پوچھے تو میں ان کو بتا دوں میرا دین بھی محمد ہے، میرا ایمان بھی محمد ہے، میرا دین و ایمان ہی یا رسول اللہ آپ ہے۔ تو حضور کی محبت کے بغیر تو جا ہی نہیں۔ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، جس کے دل کے اندر حضور کا عشق نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، چاہے وہ حج کرتا رہے، چاہے وہ تسبیحات کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، جس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، ذرا برابر بھی وہ گستاخ ہے، اس کی ساری کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت ہے۔ مگر جو حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ عمل میں مضبوط نہیں بھی ہے، تب بھی قیامت والے دن حضور کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ مگر میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ عبادت نہ کی جائے، نماز فرض ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا اس نے مجھے سینے سے لگایا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو حضور کا فرمان ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے پیار ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی اداؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر جو وہ کرتا ہے وہی کرنے کو جی چاہتا ہے، جو وہ بولتا ہے پھر اس کی بولی بولنے کو جی چاہتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کے فرامین پہ عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، سنتوں پہ عمل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ، ایک ایک فعل پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا جائے۔
میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ الرحمن کا انداز محبت انوکھا قسم کا تھا۔ آج اس انداز کو جب آپ بیان کرتے ہیں نا، تو جو چھوٹے مائنڈ کے ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن دے بندے، ہولے دل دے، جنہاں تھوڑا دھکا مارو تو نہیں ڈگ پتے ہیں، کیسے چھوٹے مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں کرتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں، جسے پتہ ہی نہیں عشق ہوتا کیا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پیار کسے کہتے ہیں، محبت کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی محبت کیسی تھی؟ عروہ بن مسعود کو جب جاسوسی کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھیجا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، دیکھو یہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے، مکے کو فتح کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ جب عروہ بن مسعود وہاں پہنچتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھا، جب وہاں پہنچتا ہے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا انداز محبت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ بڑا چلاک و بڑا زیرک تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا باشعور شخص تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا، قاصد بن کے جاتا تھا، مگر آج یہاں پر آ کر کے اس کی عقل کو کیا ہوا کہ صحابہ کا انداز محبت دیکھ کر تبدیل ہونا شروع ہو گیا، دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ واپس گیا، پوچھا کہ کیا انداز تھا صحابہ کا، کیا ارادہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ کہنے لگا صحابہ کا ارادہ اور حضور کی محبت ان کے اندر جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہارے لوگ اتنے زیادہ تمہارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، غلام تمہارے بھی ہیں، میں ہر کسی کے پاس گیا ہوں، ہر کسی کو، ہر بادشاہ کو دیکھا ہے، اس کے غلام اس کی اطاعت کرتے ہیں، مگر جو محمد کے غلام محمد کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو عجیب و غریب کیفیت تھی۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا میں نے تو یہ دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نیچے گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں، 1400 صحابہ اپنی ہتھیلیاں لے کے حضور کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گرائیے، ہمارے ہاتھوں کو اس کا شرف عطا فرمائیے، یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں پہ اپنا لعاب دہن گرائیے۔ 1400 صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جب گراتے ہیں تو اس کو اپنے کپڑوں سے صاف نہیں کرتے، اپنے چہروں پہ مس کر لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا انداز محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا کہ جس کو لعاب دہن نہیں ملتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتا۔ پھر کہنے لگا بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی، پھر جب ان کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حالانکہ وہ مستعمل پانی ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان اس پانی کو ہاتھوں پہ لے لیتے اور ایک دوسرے کے نیچے ہاتھ کرتے جاتے، کوئی بھی قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو ایسی محبت، حضور کے غلاموں کو حضور کے غلاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، پھر اس پانی کو لے کر کے اپنے سینوں پہ مس کر لیا کرتے، اور پھر ایسے نہیں، ایک نماز میں نہیں، دو میں نہیں، جتنی نمازوں پہ میں رکا ہوں، ہر صحابی 1400 ایک دوسرے کے آگے بڑھ بڑھ کر حضور کے پانی لینے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، ان کے غلاموں کی حضور سے محبت کا عالم ہے، تم کیسے ان کو ہرا سکتے ہو؟ تم کیسے ان سے آگے نکل سکتے ہو جن کے غلام اس انداز کی محبت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے؟ پھر آگے بڑھے، پھر کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ریٹھ مبارک گرانے کا ارادہ کرواتے، سارے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیا کرتے، ریٹھ مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب صحابہ سے بھی کو پوچھے کہ ایسا کرنے کو تمہیں کس نے کہا تھا؟ کیا رب نے حکم دیا تھا؟ کیا قرآن نے کہا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کہا تھا کہ میرے لعاب کی تعظیم کرنی ہے، میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کی تعظیم کرنی ہے، جو وضو کا پانی نیچے گر رہا ہے اس کو نیچے نہیں گرنے دینا؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ کیا رب نے حکم دیا؟ نہ رب نے حکم دیا ہے نہ حضور نے حکم دیا ہے۔ یہ عشق و محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے۔ اب عروہ بن مسعود جب اس نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز محبت کو دیکھا، کافی ہے، انداز محبت کو جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر گھر کر گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ جب حضور کی محبت دل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو محبت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت جب کرو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو پھر دلیل تلاش نہیں کرتے۔ اس کی دلیل ملے تبھی میں محبت کروں گا۔ محبت ہوتی وہ ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ اگر محبت کرنی نہ حضور سے، پیار کرنا ہے تو انیوا پیار کرو، انیوا کرو، سوچ سوچ کے نہیں محبت کرنی، انیوا محبت کرو۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا قصیدہ وہ بھی پڑھتے ہیں مگر ان کا عقیدہ نہیں مانتے، قصیدہ پڑھتے ہیں مگر عقیدہ نہیں مانتے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جتنی مرضی تعریف کرو، جس انداز سے چاہو ان سے محبت کرو، جس انداز سے چاہو ان سے پیار کرو، جتنی مرضی تعریف کرو، صرف دو باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا، دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ باقی جو تمہارے دل کے اندر آتا ہے حضور کی تعریف کرتے چلے جاؤ، تعریف کرتے چلے جاؤ، تعریف کرتے چلے جاؤ۔ تمہارے الفاظ پھر بھی چھوٹے ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کی شان اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے آج کل بڑے سارے کھٹ مال جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس انداز سے حضور سے پیار کیا ہے، کیا ہمارا ایسا انداز ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس انداز سے محبت کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا موقع ہے، عید کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ بقرعید کا موقع ہے، 63 اونٹ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 63 اونٹوں کی کتاب بنی ہوئی ہے، کتاب بنی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اندر نیزہ پکڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ پکڑا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ذبح فرما رہے۔ ہر ایک اونٹ بڑھ بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، ایک سے آگے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح فرمائیے، یا رسول اللہ پہلے مجھے قربان کیجئے۔ یہ جانوروں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز پیار
اگر وہ محبتوں کے بیانات کرنا شروع ہو جائیں، لوگوں کو بتانا شروع ہو جائیں، تو وہ لوگ ادھر سے نکل کر کے اہل سنت و جماعت میں آ جائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یار اے لوگ جڑنا پیار محبت دیاں گلاں کرتے ہیں، اے لوگ حضور کے صحابہ کے عشق دیاں گلاں کرتے ہیں، اے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں دیاں گلاں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر اس وقت جب کہ کچی مسجد ہے، کھجوری کی چھت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، نبی پاک علیہ السلام اس تنے کے ساتھ، اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن گزر گئے، اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک انصاری عورت نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تھک جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو ایک منبر بنا کے دوں جس پہ آپ بیٹھ کر وعظ کیا کریں، جس پہ آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے منبر بنا دو۔ اس انصاری عورت نے منبر حضور کی بارگاہ میں بنا کر کے دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعے کے دن اس منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اس لکڑی کے منبر پر حضور تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابھی الفاظ کو ترتیب دینا ہی شروع کیا تھا، الفاظ کو ترتیب دینا شروع کیا۔ سارے صحابہ